علم قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور یہ کلام اللہ کے نبی کے ذریعے و واسطے سے اس امت کو عطا فرمایا گیا۔ تو یہ ہماری بڑی سعادت ہوتی ہے اور خوش بختی ہے کہ رب نے اپنا مقدس افضل ترین کلام اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کلام میں رب نے کیا فرمایا یہ جانیں اور جان کر اس پر عمل کرنے اور ماننے کی کوشش کریں۔ جس طرح کے دنیا میں جب کسی اپنے محبوب اور چہیتے کا کوئی خط، رسالہ، پیام یا میسج آ جاتا ہے تو اس وقت ہم بے چین رہ جاتے ہیں جب تک کہ اسے پڑھ نہ لے یا کسی سے سن نہ لے کیا اس میں بتایا گیا ہے، تب تک کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات نے اپنے بندوں کو کیا پیام عطا فرمایا، انہیں کیا تعلیم عطا فرمائی، اس کے جاننے کے لیے بھی ہمیں اس سے بڑھ کر بے چینی رہنی چاہیے، جیسا کہ کسی محبوب اور چہیتے کے خط کی بے چینی رہتی۔ تو سورہ فاتحہ سے آغاز کیا گیا تھا، الحمدللہ وہ اختتام کو پہنچا۔ سورہ بقرہ سے آغاز کیا گیا، اس کے بعد اور اس کی تقریباً 4 آیتیں اس کی تفسیر ہو چکی ہے الحمدللہ، اور آج ہم جو آیت کریمہ کی وضاحت اور تفسیر آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہتے ہیں۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہی لوگ سے کون مراد ہے؟ کون ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ہدایت پر ہیں، اور کون ہیں جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کامیاب ہیں؟ اس سے پہلے والی آیتوں میں اگر ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں سورہ بقرہ کی ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس پر ایمان لاتے ہیں وہ لوگ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ تو پرہیزگار کون ہے؟ تو بتایا گیا پچھلی آیتوں میں پرہیزگار، متقی، تقوی اختیار کرنے والے وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات، غیب سے مراد جنت، دوزخ، غیب کا معنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، کیونکہ حضور کو تشریف لا کر 1400 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، آپ کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، مگر ہمارا ایمان میں یقین ہے کہ اللہ کے نبی تشریف لائے، آپ نے ہمیں قرآن مجید دیا، اپنے احادیث عطا فرمائے۔ ایسے ہی غیب سے مراد مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، قبر ہے، اس میں عذاب کا ہونا، اس میں ثواب کا پایا جانا، میدان محشر میں دوبارہ اٹھایا جانا، پل صراط سے گزرنا، اور غیب سے مراد وہ فرشتے جو ہمارے سیدھے بائیں جانب مقرر ہیں ہمارے نیک اور برے اعمال لکھنے کے لیے۔ تو یہ سب چیزوں پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ متقی ہیں، اور متقی وہ لوگ بھی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ پچھلی آیتوں کا میں خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں رہے کہ ہم آگے کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو متقی وہ لوگ ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ نے انہیں جو عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ متقی وہ لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی قرآن مجید اور آپ کی احادیث پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور پچھلی ساری گزرے ہوئے انبیاء کرام کی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، جن میں مشہور کتابیں تورات، زبور، انجیل۔ یہ یہاں تک بات مکمل ہوئی۔ ان کے سارے ان کے عادات، ان کے اطوار، ان کی کیفیات اور ان کی شان متقیوں کی اللہ نے بیان فرمانے کے بعد اب یہ ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے اتنی ساری محنتیں کی، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ غیب پر ایمان لانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کسی معاملے میں آپ کو شک آ جائے تب پتہ چلے گا کہ کسی کو ماننا، کسی پر یقین کرنا کتنا مشکل ہے۔ بسا اوقات ہوتا ہے باپ کو اپنے بیٹے پہ شک ہو جاتا ہے، کسی بھی معاملے میں بیٹے کو اپنے باپ پہ شک ہو جاتا ہے، شوہر کو بیوی پہ شک ہو جاتا ہے۔ شک ایک کانٹا ہے جو انسان کو بے چین کرتا رہتا ہے۔ ایمان لانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ بھی ان چیزوں پر جس کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو غور کیجئے کہ اتنی ہماری عمر گزری ہے، ہمیں کبھی جنت کے بارے میں شک نہیں ہوا،
کوشش کرتا ہے کہ شک پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندوں میں شک نہ ہو۔ تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یقین کی طرف جائیں، شک کی طرف نہ جائیں۔ تو یہ ساری محنتیں، کوششیں بزرگوں نے جو کی ہے، وہ انبیاء کرام ہو، صحابہ کرام ہو، حضرت پاک ہو، اولیاء اعظام ہو، ان سب نے یہ کام کیا، کوششیں کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ہم نے انعام دیا۔ کیا انعام عطا فرمایا؟ رب فرماتا ہے ان کو ہم نے 2 انعام دیے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، ان کا ایک انعام یہ ہے کہ وہ ہدایت پر ہے۔ ہدایت پر ہونا بڑا انعام ہے۔ پچھلی نشست میں شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ہدایت کیا ہوتی ہے، یہ بتایا گیا تھا۔ دوبارہ یاد کرنے کے لیے، ذہن میں رکھنے کے لیے میں ایک اور مثال دوں گا۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں کہا تھا کہ بکری کبھی گوشت نہیں کھاتی، اور شیر، کتا وغیرہ کبھی گھاس نہیں کھاتے۔ اگرچہ کہ شیر، درندے وغیرہ گھاس میں رہتے ہیں، چلتے پھرتے گھاسوں میں، ہریالی میں رہتے ہیں، مگر انہیں گوشت کی تلاش رہتی ہے۔ تو جس کو جو کھانے کی عادت ہے اور وہ اس چیز کو تلاش کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے ہدایت ہے۔ ایسے ہی مسلمان کبھی کفر نہیں کرے گا، شرک نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، گناہ نہیں کرے گا۔ کیا کرے گا؟ مسلمان عبادت کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، مسلمان اچھے بول بولے گا، مسلمان کسی کو تکلیف نہیں دے گا، مسلمان اپنا دل صاف رکھے گا، کسی کے متعلق بدگمانی نہیں کرے گا، مسلمان کسی کے پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرے گا، غیبت نہیں کرے گا۔ یہ ہدایت ہے۔ یعنی جس کی جو فطرت ہوتی ہے وہ وہی کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ لوگ ہدایت پر ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، یہ محنتیں انہوں نے کی، تو رب نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، وہ سیدھے راستے پہ چلتے ہیں، غلط راستے پہ نہیں جاتے۔ اب ان کو یہ جو ہدایت ملی ہے، یہ کس وجہ سے ملی؟ من ربہم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے۔ رب کا معنی کیا ہے وہ بھی ہم تھوڑی دیر کے بعد کریں گے۔ پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ متقیوں کے لیے جو ہدایت کی خوشخبری دی گئی کہ یہ ہدایت پر ہیں، تو یہ ہدایت کیا چیز ہے؟ دیکھیے، ہدایت کا تعلق دنیا میں ہے، ہدایت کا تعلق قبر میں ہے، اور ہدایت کا تعلق آخرت میں، میدان محشر میں۔ یہ 3 ہمارے مقامات ہیں، جیسا کہ پچھلی نشست میں ہم نے کہا تھا کہ ہماری 3 منزلیں ہیں جہاں سے ہم گزرتے ہیں۔ تو اب ہدایت کی ہمیں ضرورت ہے یہاں دنیا میں۔ تو دنیا میں ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ دنیا میں ہدایت کا معنی بس 2 باتیں ذہن میں رکھ لیجیے، وہ یہ ہے صحیح عقیدہ، نیک عمل۔ یہ 2 ہدایتیں اس دنیا میں مسلمان کے لیے ہدایت، یہ 2 چیزیں، صحیح عقیدہ، نیک عمل۔ وہ عقیدہ جو قرآن مجید میں ہے، احادیث شریفہ میں ہے، جو حضور نے سکھایا، جو صحابہ اکرام نے بتایا، بس اس سے ہٹ کر جو بھی ہے وہ غلط ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال دے کے میں عرض کروں گا، صحیح عقیدہ کیا ہے، غلط عقیدہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ مسلمان، ساری دنیا کے مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اب باقی دوسرے مذہب والوں سے آپ پوچھیے وہ کس کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی کہیں گے اپنی اپنی زبان میں نعوذ باللہ، کوئی بولے گا گاڈ، کوئی بولے گا خدا، کوئی بولے گا کچھ اور، کوئی بولے گا کچھ اور، جو بھی نام لے گا، ان کے اپنے زبان، ان کی بولی، ان کے معمول کے حساب سے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہم کہتے ہیں ہم بھی عبادت کرتے ہیں اللہ کی، وہ کہتے ہیں وہ بھی عبادت کرتے ہیں اللہ کی، جبکہ وہ جس کی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ نہیں ہے، اور ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ کوئی گاڈ یا بھگوان وغیرہ نہیں ہے۔ فرق ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہی ایسا کہ اس کی شان بڑی نرالی ہے۔ اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں اس کے مطابق کچھ باتیں ہم نے عرض کی۔ تو خیر، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہم یقین رکھتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہمارا اعتقاد کیا؟ صرف نماز پڑھنا، نماز کو ہم پر فرض ہے۔ کیا ہمارا اعتقاد صرف یہ ہے کہ ہم روزے کو فرض مانیں اور اس پر عمل کریں؟ اس کے سوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو معلومات ہیں مسلمان کو جو ہونی چاہیے، وہ معلومات یوں سمجھ لیجیے کہ ایک مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے مختصر طور پر بھی شارٹ کر کے بھی اگر لکھ دی جائے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو آپ کو 1500 صفحے کی کتاب آسانی سے مل جائے گی، جس میں بالکل عام سی باتیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ کس کو مانتے ہیں، کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم اس پروردگار کی عبادت
والے ہیں جو اپنی ذات سے خود موجود ہیں، وہ خود ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، وہ کسی سے نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں روشنی سورج سے، چاندنی چاند سے، ہم اپنے ماں باپ سے، ہم بنے مٹی سے، مسجد بنی اور اینٹ گاہ پتھر وغیرہ سے۔ آپ دنیا میں ہر چیز میں دیکھیں گے کاغذ بنا بانس سے، درخت کی لکڑیوں سے اور کسی چیز سے، ہر چیز کسی نہ کسی سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے ہے، کسی سے نہیں بنا، اسے کسی نے نہیں بنایا، وہ خود سے۔ دوسری بات، کب سے ہے، کب تک ہے؟ آپ سے ہم سے پوچھیں گے، ہم کہیں گے ہماری عمر 40 سال ہے، 35 سال ہے، 40 سال ہے، مرنے کے بعد کہیں گے ان کی عمر 60 سال تھی، 70 سال تھی، مطلب تھے اور چلے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، سنتا ہے، فرماتا ہے، میں اپنی زبان میں بولوں گا، پکڑتا ہے، اس سے پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، پکڑتا ہے تو اللہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کا ضرورت مند نہیں ہے، ہم ضرورت مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ سننے کے لیے کانوں کا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں۔ ہمارے کان بھی ہوں تو کان میں پردے نہیں ہوتے، آنکھ بھی ہے تو آنکھوں پہ پردہ آ جاتا ہے، دیکھ نہیں سکتے۔ تو ہم سب سراپا محتاج، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک۔ تو ہمارا رب کو ماننے میں، غیروں کے رب کے ماننے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم بھی عبادت کرتے ہیں اللہ کی، ہم کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن وہ جس کو خدا سمجھ رہے ہیں، ان کے پاس ناک بھی ہے، صورت بھی ہے، آنکھ بھی ہے، ٹیڑھے میڑھے بھی ہے، کالے گورے بھی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک، اللہ تعالیٰ صورت سے پاک، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک۔ تو ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت یہ ہے کہ جو حقیقت میں ہے اس کو جاننا، ماننا، یہ ہدایت ہے۔ عبادت ہم اسی کی کرتے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور ان کی ہدایت دنیا میں یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک جانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں اور عقیدہ صحیح رکھتے ہیں۔ تو غیر مذہب والے بھی عقیدہ رکھتے ہیں، ہم بھی عقیدہ رکھتے ہیں، مگر ان کا عقیدہ اس طرح ہے اور ہمارا عقیدہ اللہ کا بتایا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ تو عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے اس دنیا میں، اور عمل نیک ہونا ضروری ہے اس دنیا میں، یہ ہدایت ہے۔ یہ دو چیزیں اگر کسی کو مل گئی تو وہ اس دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ، اسے اب دولت کی ضرورت نہیں، اسے اب کرسی، منصب، عہدے، شہرت، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ سب سے بڑا بادشاہ، سب سے بڑا امیر ہے وہ آدمی جسے یہ دو نعمتیں مل گئی اس دنیا میں، کیونکہ اسے ہدایت مل گئی، صحیح عقیدہ رکھنا، نیک عمل کرنا۔ ہاں جی، اب یہ دو چیزیں اگر کسی کو مل جاتی ہے، دولت ملے نہ ملے کوئی بات نہیں، عزت ملے نہ ملے کوئی بات نہیں ہے، عہدہ ملے نہ ملے کوئی بات نہیں ہے، یہ مل گئے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہی ہدایت ہے۔ قبر میں ہدایت کیا ہوگی؟ قبر میں ہدایت یہ ہے کہ فرشتے وہاں جو سوال کرتے ہیں اس کا جواب دیں، یہی قبر میں ہدایت ہے۔ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے جنت میں چلے جانا، یہ ہدایت ہے۔ تو یہ تین مقامات کی تین ہدایتیں ہیں۔ اللہ نے ان متقیوں کو، پرہیزگاروں کو ہدایت عطا فرمائی، دنیا کی بھی، قبر کی بھی، حشر کی بھی۔ کس کو؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو قرآن میں شک نہیں کرتے، جو ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور نبی پاک رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہ ساری باتوں کو مانتے ہیں، اس سے بڑی کوئی اور دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہدایت پر ہیں۔ جملوں پر بھی غور کیجیے، اللہ کے کلام کے بارے میں ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے، سب سے مختصر کتاب ہے، لکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے مختصر کتاب ہے، مگر اس کے ایک ایک لفظ میں معانی کے سمندر ہے، سمندر ہے، معانی کے ایک ایک لفظ ہے۔ اولئک اعلیٰ حضرت رفیع ابھی ہم نے جو پڑھی اس میں سے اولئک ایک ایسا لفظ ہے کہ اس میں سمندر ہے، آپ جتنا ڈوبیں گے اتنے موتی ملیں گے، اس میں جتنا ڈوبیں گے اتنے موتی ملیں گے، اور کچھ لکھا
گیا ہے اس پر۔ اچھا یہ بات یہ بھی میں عرض کروں گا کہ جو لکھا گیا ہے وہی سب کچھ نہیں ہے۔ بعض ایسے بھی علماء اولیاء ہوتے ہیں کہ وہ بولتے کچھ نہیں ہے، دیکھ کر سب دے دیتے ہیں، صرف دیکھتے ہیں ان کی نظر سے سب مل جاتا ہے، یا ملتے ہیں ان کی نظر ان کے صحبت سے سب مل جاتا ہے، پھر وہ علیحدہ سمندر ہے۔ تو جو لکھا گیا ہے وہ ایک علیحدہ سمندر ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مثال آپ سے، آپ جو حضرات بیٹھے ہیں، آپ مجھ سے پوچھیں یا میں آپ سے پوچھوں گا آپ کہاں پر ہیں، تو میں کہوں گا زمین پر ہوں۔ کرسی پر بیٹھے ہوئے حضرات سے پوچھیں کہ تو وہ بولیں گے میں کرسی پر ہوں۔ گاڑی پر ہیں تو وہ بولیں گے میں ٹو ویلر پر ہوں، فور ویلر پر ہوں، کار میں ہوں۔ مطلب جو جہاں ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں یہاں پر ہوں۔ تو آپ زمین پر ہیں، میں زمین پر ہوں، ہواؤں میں نہیں ہے۔ تو ہم ہیں جو زمین پر ہیں، لیکن اللہ کے پرہیزگار بندے جو یہ ساری باتوں پر عمل کرتے ہیں، عقیدہ صحیح رکھتے ہیں، وہ ہدایت پر ہوتے ہیں۔ یعنی زمین پر نہیں ہوتے، وہ ہدایت پر ہوتے ہیں، ہواؤں پر نہیں ہوتے، وہ ہدایت پر ہوتے ہیں۔ کوئی آسمان میں بھی چلا جائے تو وہ آسمانوں پر نہیں ہوتا، وہ ہدایت پہ ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جیسے جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ آپ گھر کے مالک، قبضہ رکھتے ہیں اس پر، تو ایسے ہی اللہ کے بندے ہدایت پر اپنا قبضہ رکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وہ ہدایت پر ہیں، یہ نہیں فرمایا وہ ہدایت میں ہے، یا یہ نہیں فرمایا کہ وہ ہدایت کے ساتھ ہیں، یا یہ بھی نہیں فرمایا کہ ہدایت ان کے ساتھ ہے، یا یہ بھی نہیں فرمایا وہ ہدایت کے قریب ہے، بلکہ فرمانا ہدایت پر ہے۔ جیسے کوئی خزانہ ہے، وہ خزانے پہ بیٹھے ہوئے، تو یہ ہدایت کا خزانہ ہے، متقی اللہ کے نیک بندے اس پر بیٹھے ہوئے، وہ قبضہ رکھتے ہیں اس پر۔ اتنا مقام اللہ نے ان لوگوں کو عطا فرمایا جو یہ پچھلی ساری باتوں پر یقین رکھتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ ہدایت ان کو ملی ہے تو کہاں سے ملی ہے؟ ہاں لیکن ہم دولت کما لیتے ہیں، ماہانہ بھی جس کی اگر تنخواہ مقرر ہے 15-20 ہزار، 40-50 ہزار جو بھی ہے، وہ یہ بولے گا آپ کو کہاں سے ملی؟ مان لیجیے حکومت کی ہم سے پوچھ گئے آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، کہاں سے آئے؟ تو ہم بولیں گے میری سیلف ہے، میں کمایا، میں نے محنت کی ہے، میں نے جاب کی ہے، میں نے کاروبار کیا ہے، پروف دے گے۔ لیکن ہدایت کے بارے میں آپ یہ نہیں بول سکتے، یہ نہیں بول سکتے میں کمائی کیا، میں نے پایا، میں نے محنت کی، بلکہ ہدایت رب فرمانا ہے من ربی، یہ سب ان کے رب کی طرف سے، ان کا اپنا اختیار نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ دین ایمان جو ہمارے دل میں ایک سورج کی طرح تابنا چمک رہا ہے، ہدایت جس میں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہماری کمائی نہیں ہے، مفت میں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اور کیجئے کتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانگے بغیر عطا فرمائی۔ کب مانگے تھے؟ آپ نے مانگا تھا، ہم نے مانگا تھا، ہم کو یاد نہیں۔ مانگنے پر بھی کئی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے ہدایت بے مانگے عطا فرمائی، اور کب عطا فرمائی وہ بھی نہیں بتایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ احسان بھی نہیں جتاتا ہے، یہ بھی اس کی بڑی شان ہے، دیتا ساری نعمتیں ہیں مگر احسان بھی نہیں جتاتا۔ قرآن مجید احادیث شریفہ میں کئی دیکھ لیجیے اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول بنا کر بھیجا، تب رب نے فرمایا کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ رسول کو بھیجا، وہ بڑی نعمت ہے۔ اس لیے میرا حاضرین یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب باقی نماز پڑھنا ایک ہدایت ہے، زکوٰۃ دینا ایک ہدایت ہے، روزہ رکھنا ایک ہدایت ہے، نیک عمل کرنا ایک ہدایت ہے، نیک عمل کرنا یہ سب ہدایتیں ہیں۔ تو یہ ہدایت سبب ہے، سبب ہے یعنی ذریعہ۔ مثال کے طور پر آپ مسجد تک آئے ہیں تو آپ اپنے پاؤں کے بلبوتے پہ آئے، تو یہ پاؤں آپ کے یہاں آنے کا سبب بنا، دل کا ارادہ بھی سبب بنا، تو یہ سبب ہے۔ مگر حقیقت میں مسبب الاسباب، یعنی دنیا میں سارے سبب جو بناتا ہے، اللہ سبب نہ بنائے تو سبب ہی نہیں بنتا، تو اللہ تعالیٰ سبب بنانے والا ہے، مسبب الاسباب ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نیکیاں، نیک اعمال سبب ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں، اسی لیے رب کو مسبب الاسباب کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ان کو عطا فرمائی، اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کامیابی کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ عربی زبان میں کامیابی کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، ان میں سے ایک لفظ ہے فلاح۔
मुफ्लिहून यहाँ कहा गया ये लोग कामयाब है। कौन से लोग कामयाब है? कामयाब वो लोग हैं जो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, जिनका जिक्र पहले गुजर चुका है। उनको अल्लाह ने दो नेमतें अता फरमाई, हिदायत अता फरमाई, कामयाबी अता फरमाई। कामयाबी किसको कहते हैं? हम समझते हैं कि हम नौजवान हैं, सेहतमंद हैं तो कामयाब है, हमारे पास दौलत है तो हम कामयाब है, हम अपना एम और अपने मकसद को पहुंच गए तो हम कामयाब है। तालिब स्टूडेंट का मकसद ये है कि वो आला दर्जे से कोई कामयाबी हासिल कर ले, डिग्री पा ले, और नौकरी की तलाश करने वाले के लिए कामयाबी ये है कि उसे कहीं जॉब अच्छी मिल जाए। ये सब कामयाबियाँ ज़रूर है, मगर इसको फलाह यानी कामयाबी नहीं कहते। हकीकत में कामयाबी कौन सी है? कामयाबी उसको कहते हैं कि जो मिल जाए तो फिर ख़त्म ना हो, जो मिल जाए तो फिर छीनी ना जाए, जो मिल जाए तो फिर जुदा ना हो, इसको कामयाबी कहते हैं। तो मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उन लोगों को हकीकत में कामयाब फरमाया जो बताए गए, कुरान पर ईमान लाते हैं वगैरह वगैरह, सद्दीक की सिफात बयान की गई, ये लोग हकीकत में कामयाब है। दौलतमंद होगा कामयाब चंद दिनों के लिए, आज दौलत आती है कल चली जाती है, चोरी हो जाती है, कोई धावा मार देता है, कुछ और कर लेता है। सेहत आज मौजूद है, 40 साल की उम्र से आगे बढ़ जाएंगे तो फिर सेहत के भी नाले बढ़ जाएंगे। कुव्वत मौजूद है आज, मगर कल नहीं रहेगी। लेकिन मुत्तकियों को जो नेमत अल्लाह अता फरमाता है वो हमेशा रहती है, जो नेमत हमेशा के लिए रहती है उसे कामयाबी कहते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है वो उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। वो कौन सी नेमत है? हाजी ईमान अल्लाह ने अता फरमाया, उसे बचाए रखना हमारा काम, हिफाजत अल्लाह ने फरमाता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम मिसाल के तौर पर बाप ने बच्चे को बेहतरीन कीमती खिलौना दिया, बाप भी कोशिश करता रहता है कि बच्चे वो खिलौना कहीं टूट ना जाए, मगर बच्चे का भी एक काम है कि वो जमीन पे पटक न दे। बाप तो कोशिश करता रहता है। बिना मिसाल में ऐसा कर रहा हूँ, मिसाल सिर्फ समझने के लिए। अल्लाह ताला ने ईमान अता फरमाया, अल्लाह ताला हिफाजत जरूर फरमाता है हमारे ईमान की, अल्लाह ने हिफाजत फरमाया है, तभी तो आज तक हम मोमिन है, वरना कभी के क्या हो जाते पता नहीं। तो रब ने हिफाजत फरमाया, हम मोमिन है, लेकिन ईमान की हिफाजत करना हमारा भी काम है, क्योंकि ईमान तो हमारे दिल में, हमारे इख्तियार में, हम चाहे तो रख सकते हैं। अल्लाह ने दिया, साथ में इख्तियार भी दिया कि तुम चाहे तो रखो, तुम चाहे तो गवा दो। अगर रखेंगे कामयाबी मिलेगी, गवा देंगे तो जख्म मिलेगी। तो रब ने फरमाया उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग कामयाब हैं। ऐसे कामयाब के फिर कभी नाकाम नहीं होंगे। दुनिया में हर कामयाबी के बाद नाकामी मिल सकती है, ईमान वाला जब ईमान और हिदायत पा लेता है तो फिर नाकाम हरगिज़ नहीं। सूरत नाकामी की देख ही नहीं सकता, ये हकीकत में कामयाब। हाँ जी, ये इस एक आयत पाक के बारे में ये मुख्तसर सी वज़ाहत हमने आपके खिदमत में रखी। अब यहाँ से एक सवाल पैदा होता है, और ये सवाल इस दौर में बहुत ज़्यादा कष्ट कर भी रहा है। हो सकता है कि बाद ऐसे लोग जो दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे आलिया मजहब है, तो ये आलिया मजहब वगैरह इस किस्म के लोगों से अगर हमारे साबिक़े पड़े हैं तो हमको अंदाज़ा होगा कि वो इस्लाम पर बड़े खतरनाक हमले करते हैं। जिसकी उम्र 50-60 साल मस्जिद में सजदे में गुजर गई वो भी परेशान रहता है, ऐसे हमले करते हैं। अब एक एतराज़ ये भी हो सकता है, वो क्या अब तक आप सुन रहे थे कि जो कुरान पे ईमान लाया वो परहेजगार, जो परहेजगार हुआ वो गैब पे ईमान लाया, उसके लिए कामयाबी हिदायत वगैरह। तो अल्लाह ताला ने माज़अल्लाह एतराज़ करने का अंदाज़ है। एतराज़ ये हो सकता है कि माज़अल्लाह अल्लाह ताला मुसलमानों की बेजा तरफदारी क्यों कर रहा है। सवाल, क्या वो काफिरों का, मुश्रिकों का हिदायत और यहूदियों का, ईसाइयों का खालिक नहीं? सबको उसने पैदा किया, तो जब खालिक वो सबका है तो फिर हिदायत सिर्फ मुसलमानों को क्यों दे रहा है? सबका वो खालिक है तो सवाब सिर्फ मुसलमानों को क्यों दे रहा है? वो सबका अगर खालिक है तो फिर नेक अमल की कबूलियत सिर्फ मुसलमानों के नेक अमल को कबूल क्यों फरमाता है, दूसरे मज़हब वालों के नेक अमल को कबूल नहीं फरमाता? दीन इस्लाम का उसूल है, कायदा है, उसूल है। मिसाल के तौर पर रास्ते में कोई तकलीफ दे चीज़ पड़ी, एक मुसलमान हटाया, एक गैर मुस्लिम हटाया,
मुसलमान को सवाब मिलेगा, गैर मुस्लिम को सवाब नहीं मिलेगा। पानी का कुआं किसी ने खुदवाया, बोरवेल खुदवाया, या कोई पाइपलाइनिंग करा दी लोगों के फायदे के लिए, या साइबा लगा दिए मुसाफिरों के लिए, मुसलमान ने किया सवाब मिलेगा, गैर मुस्लिम ने किया सवाब नहीं मिलेगा। तो अल्लाह ताला जब सबका खालिक है तो फिर मुसलमान को सवाब देता है, काफिरों को, गैर मुस्लिम को सवाब क्यों नहीं देता? एक सवाल दूसरों की तरफ से आता है। हर हाल में भी ऐसा नहीं होता, मगर कुछ लोग दीन के दुश्मन हमेशा रहते हैं, ईमान वालों के ईमान छीनने की कोशिश करते हैं। तो हाँ जी, एक बात तो इसके मुताबिक मैं याद करूँगा, क्योंकि हमने अब तक जितनी आयतें पढ़ी वो सारी बातों में यही मालूम पड़ा है, ईमान वालों के साथ सारी नेमतें, जो ईमान नहीं लाए उनके साथ ये क्यों? तो हाँ जी, यहाँ एक बात मैं याद करूँगा कि अल्लाह ताला ने हिदायत सबको दी, हिदायत अल्लाह ने छुपा के नहीं रखी, हिदायत अल्लाह ने सबको अता फरमाया। इसीलिए किताब नाज़िल फरमाई, तौरात, ज़बूर, इंजील, फिर आखिर में कुरान शरीफ। इसीलिए 1,24,000 अंबिया किराम को भेजा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्मे हुजूर खातिम नबुव्वत है, आपके तशरीफ ले जाने के बाद में सहाबा इकराम, अहले बैत, औलिया, उलमा को दुनिया में भेजा ताकि वो लोगों को अच्छी बात बताएं। यानी हिदायत अल्लाह ने